نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك وسلم کہ جو صبر کو اختیار کر لیتا ہے اللہ رب العزت اس کو اجر بھی عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں راحت عطا فرماتے ہیں۔ گناہوں سے بچ کر حالات پر صبر کرنا چاہیے تاکہ اس صبر کی وجہ سے اللہ کے ہاں اور زیادہ بلند مرتبہ ہو اور آخرت میں بڑی کامیابی ملے اور اللہ راضی ہو جائے۔ اسی طریقے کا واقعہ ہے ایک عورت کا، کسی اللہ والے نے ان کو بیت اللہ میں دیکھا۔ کتابوں میں لکھا ہے حضرت ابو الحسن شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ حج کو گیا، میں طواف کر رہا تھا، میری نگاہ ایک ایسی حسین عورت پر پڑی جس کے چہرے کا حسن چمک رہا تھا۔ میں نے کہا واللہ ایسی حسین عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی، اس کے چہرے کی ساری رونق اس وجہ سے ہے کہ اس کو کوئی کبھی رنج غم نہیں پہنچا۔ اس نے میری یہ بات سن لی اور کہنے لگی تم نے کیا کہا؟ واللہ میں غموں سے جکڑی ہوئی ہوں، میرے اوپر غموں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، میرا دل فکروں سے اور آفتوں سے زخمی ہے اور کوئی بھی میرے غموں میں میرا شریک نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی میرے خاوند نے قربانی کی ایک بکری ذبح کی، میرے دو چھوٹے بچے کھیل رہے تھے اور ایک بچہ دودھ پیتا میری گود میں تھا۔ میں گوشت پکانے کے لیے اٹھی تو ان دونوں لڑکوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا میں تجھے بتاؤں ابا نے بکری کس طرح ذبح کی؟ اس نے کہا کہ بتا دو۔ اس نے چھوٹے بھائی کو لٹا کر بکری کی طرح ذبح کر دیا، پھر وہ اس کو ذبح کر کے ڈر کے مارے بھاگ گیا اور پہاڑ پر چڑھ گیا۔ وہاں ایک بھیڑیے نے اس کو کھا لیا۔ باپ اس کی تلاش میں نکلا اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے پیاس کی شدت سے مر گیا۔ میں دودھ پیتے بچے کو بٹھا کر دروازے تک گئی، شاید خاوند کو کچھ پتہ کسی سے ملے، تو بچہ گھسیٹتا ہوا ہانڈی کے پاس پہنچ گیا تو چولہے پر رکھی ہوئی جوش پک رہی تھی، اس کو جو ہلایا وہ پکتی پکتی اس پر گر گئی، جس سے اس بچے کے سارے بدن کا گوشت جل کر ہڈیوں سے الگ ہو گیا۔ میری ایک بڑی لڑکی تھی جو اپنے خاوند کے گھر تھی، اس کو جب اس سارے قصے کی خبر پہنچی تو وہ خبر سن کر زمین پر گر گئی، اسی میں اس کی موت مقدر تھی، ابھی مر گئی۔ مقدر نے ان سب کے درمیان سے مجھے اکیلی چھوڑ دیا۔ میں نے کہا ان مصیبتوں پر تجھے، اللہ والے نے کہا ان مصیبتوں پر تجھے کس طرح صبر آیا؟ اور کہنے لگی جو شخص صبر اور بے صبری میں الگ الگ غور کرے گا تو ان کے درمیان بہت بونے بعید پائے گا۔ صبر کا انجام محمود ہے، بے صبری پر کوئی اجر نہیں ملتا۔ پھر اس نے 3 شعر پڑھے اور چل دی، ان کا ترجمہ یہ ہے میں نے صبر کیا اس لیے کہ صبر بہترین بھروسے کی چیز ہے، اگر بے صبری سے مجھے کوئی فائدہ پہنچتا تو کرتی، میں نے ایسی مصیبتوں پر صبر کیا، اگر وہ مصائب سخت پہاڑوں پر پڑتی تو پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ میں نے اپنے آنسوؤں پر قدرت پائی، پس ان کو نکلنے سے روک دیا، اب وہ آنسو اندر ہی اندر میرے دل پر گر رہے۔ یہ ہے واقعہ۔ ایک بیٹا ذبح ہو گیا، دوسرا ذبح کرنے والا بھاگا تو جنگل میں بھیڑیے نے کھایا، چھوٹے بچے پر پکتا ہوا گوشت کی ہانڈی گر گئی، بیٹی صدمے سے انتقال کر گئی۔ اس قدر اس دنیا میں اللہ والیاں گزری۔